اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب تصدیق کون ہوتا ہے؟ میں نے اس پر بھی بات کی ہے بھائی۔ صاحب تصدیق پر آپ میرے ویڈیوز دیکھا کیجئے۔ حضرت وارث علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی ہم نے بات کیا ہے، اور اپنے ایک بیان میں بھی ہم نے صاحب تصدیق کی بات کی ہے، جو صاحب منزل ہوتا ہے، روشن ضمیر ہوتا ہے، جو واقعی چشم باطن والا ہوتا ہے۔ صاحب تصدیق کب بنتا ہے؟ میں نے کہا صاحب تصدیق بننے کے لیے صداقت کی منزلوں سے گزرنا ہے، روشن ضمیری حاصل کرنی ہے، تزکیہ نفس حاصل کرنا ہے۔ صاحب تصدیق بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ بالکل یقیناً اس کو سلوک کے راستے طے کرنے ہوں گے۔ بنا تزکیہ تصفیہ کیے ہوئے کوئی صاحب تصدیق بن ہی نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا آج بھی کوئی صاحب تصدیق موجود ہے؟ یقیناً بہت سارے لوگ صاحب تصدیق موجود ہیں، آپ کو ڈھونڈنا چاہیے، آپ کو پہچاننا چاہیے، لیکن اکثر و بیشتر لوگ آج کے ڈیٹ میں چھپے ہوئے ہیں۔ تصدیق کا علم کب حاصل ہوتا ہے؟ بالکل جب منزل حاصل ہوتی ہے، بندہ واصل بحق ہوتا ہے تو اس کو تصدیق حاصل ہوتی ہے، صاحب صدق بن جاتا ہے وہ۔ باطنی آنکھ کیا ہے؟ یہ کیسے کھلتی ہے؟ باطنی آنکھ کے بارے میں ہم نے جو ہے ایک کلپ بنا رکھا ہے، چشم باطن کے نام سے ضرور ملاحظہ فرمائیے گا سرچ کر کے، تو باطنی آنکھ کے بارے میں اس میں بہت اچھی بات کہی گئی ہے۔ چنانچہ اتنا جان لیجئے کہ باطنی آنکھ جو ہے ایک ایسی آنکھ ہے جو آپ کے یہ ماتھے کی آنکھوں سے ہٹ کے ہے، جو آپ کے فہم و فراست اور آپ کے قلب و جگر میں کھلتی ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگوں نے اس کو کہا کہ پیشانی کے بیچ میں سر کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ باطنی آنکھ ہوتی۔ موٹا موٹی یہ سمجھ لیجیے کہ باطنی آنکھ جو ہے وہ آپ کے سمجھ بوجھ اور آپ کے انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کر کے کھلتی ہے، اتنا جان لیجیے۔ آپ کے انڈرسٹینڈنگ اور آپ کے سب کانشیس مائنڈ جب بہت ایکٹیو اور سینسیٹیو ہونے لگتا ہے تو سمجھ لیجیے آپ کی باطنی آنکھ کھل رہی ہے، آپ چیزوں کو سمجھ رہے ہیں، اور آپ مقام سری میں جب پہنچتے ہیں تو سر والی باتیں جو ہے، راز بھید کی باتیں آپ پر کھلنے لگتی ہیں، آپ کے اندر کشف ہونے لگتی ہے، اوپر سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی راز و بھید کی باتیں آپ پر ظاہر ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ شرح صدر ہو جاتا ہے آپ کی، اور آپ کی آنکھ جو ہے چشم باطن کھلتی ہے تو آپ کے سامنے جو ہے تمام چیزیں حق و باطل کا فرق سمجھ میں آنے لگتا ہے، اور یوں کہہ لیجئے کہ زمین آسمان کی حقیقتیں آپ کے سامنے کھلنے لگتی ہے، اور اس عالم اور اس عالم کو بھی آپ جو ہے دیکھنے لگتے ہیں باطنی طور سے۔ کبھی تو آپ مراقبے میں، کبھی آپ کشف میں، کبھی آپ خواب میں، آپ کو طرح طرح کی چیزیں دکھائی جاتی ہے۔ کل ملا کر کے اس کی ڈیفینیشن بھی بہت لمبی چوڑی ہو سکتی ہے، بہت شارٹ میں ساری باتیں تو ہم کہہ نہیں سکتے ہیں۔ البتہ جن لوگوں کو باطنی چشم کھلتا ہے وہ روشن ضمیر ہو جاتے ہیں، وہ صاحب کشف ہو جاتے ہیں، اور وہ اللہ والے بندے، اللہ والے بزرگ ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کا پوزیٹیو پہلو ہے، اور یہ میں نے بتایا آپ کو ایک پوزیٹیو بات بتائی، لیکن بہت سے عمل کرنے والے لوگ بھی کچھ عمل کر کے کچھ باتیں دیکھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، جبکہ اس کا جو نفس ہوتا ہے گندا ہوتا ہے، تو ویسے لوگوں کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کو چشم باطن ہو گیا، نہیں، غلط ہے۔ اس کو عمل کے ذریعے سے کچھ کشف ہو گیا ہے، اس کو اللہ والوں سے نہیں ملایا جا سکتا، چونکہ اللہ والے جب تک تزکیہ نفس کر کے پاک نہیں ہوتے وہ اللہ والے ہو ہی نہیں سکتے۔ لیکن ایک عامل آدمی کچھ بھی عمل کر کے کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کو صرف دنیاوی فائدہ ہی حاصل ہو سکتا ہے، کچھ موکل کے ذریعے، جنات کے ذریعے، تو وہ کشف ہے، وہ کہیے کہ عملی کشف ہے، اور اس کو ہم نہ تو چشم باطن کہیں گے، اور نہ سری آنکھ کہیں گے، اور نہ روشن ضمیری کہیں گے، اور نہ ولایت کہیں گے۔ اس فرق کو سمجھیے، انشاءاللہ موقع ملے گا تو اس پر کبھی اور تفصیل سے بات ہوگی۔ اندھ بھکتی کیا ہے؟ اندھ بھکتی بنا سمجھے ہوئے کسی کو زبردستی مان لینا، یا تمام غلطیوں کو نظر انداز کر کے کسی کو ماننا اور اس کو دیکھنا نہیں، بالکل آنکھ بند کر کے ماننا ہی اندھ بھکتی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ آنکھ بند کر کے ماننا یعنی اس کو دیکھنا سمجھنا کچھ نہیں ہے، نہ سوچنا ہے، اپنی تمام چیزوں کو بند کر لینا ہے اور مان لینا ہے، اسی کو اندھ بھکتی کہتے ہیں۔ مطلب اندھا ہو کر کے کسی چیز کو ماننا، اندھا ہی نہیں بلکہ بہرا ہو کر کے۔ ہماری توحید بھی کہیں اندھ بھکتی تو نہیں، ہاں یقیناً ہو سکتی ہے۔ آپ اگر توحید کی حقیقت سے آشنا نہیں ہیں، آپ نے جو ہے وحدانیت کو نہیں سمجھا، تو یقیناً آپ اندھ بھکتی ہی کر رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ توحید کو پہچانیں، توحید کو سمجھیں، وحدانیت کیا چیز ہے یہ سیکھیں، اور کسی صاحب تصدیق انسان کے پاس بیٹھیں تاکہ آپ کو وہ توحید کا راز بتائے، توحید کو سمجھائے کہ توحید در حقیقت ہوتا کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کیا ہوتی ہے، اور اللہ ایک کیسے ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو کافی لاجکس، کافی دماغ، کافی فراست، کافی انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہوگی، اور سب سے بڑی چیز اللہ کی توفیق آپ پر ہوگی تو آپ کو رشد ہدایت ملے گا۔
اور کسی بھی صاحب منزل کے پاس آپ کو پہنچائے گا۔ اب دعا کیجیے اپنے لیے، کیونکہ ہم مانتے ہیں جانتے کچھ، ہاں اس لیے تو کہہ رہے ہیں کہ ماننے کے لیے جاننا چاہیے، اور صرف جاننا ہی نہیں بلکہ پہچاننا چاہیے۔ تلاوت وجود کیا ہے؟ میں نے تلاوت وجود کے نام سے پوری بات بیان کی ہے، آپ ضرور اس عنوان سے بھی میرے چینل پر ہے، دیکھیے گا۔ البتہ تلاوت وجود کا مطلب ہے جس طرح سے ہم تلاوت قرآن کتاب کی کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اپنے وجود کا جب تلاوت کرتے ہیں، اپنے وجود کی حقیقتوں کو جانتے پہچانتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں، تو وہ تلاوت وجود کہلاتا ہے۔ یعنی جس طریقے سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اسی طریقے سے اپنے وجود کی تلاوت کیجیے، یہ تلاوت وجود ہوتا ہے۔ میم کی کیا حقیقت ہے؟ میں نے پہلے بیان کیا کہ میم کی حقیقت اور میم کا پردہ بہت بڑا پردہ ہے، اس پر باتیں ہو چکی ہے، اور یہ پردہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ میم کے پردے میں چھپا الف ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ اپنی پہچان کیسی ہوگی؟ اپنی پہچان کے حوالے سے بھی ویڈیوز موجود ہے، آپ ضرور سنیے گا۔ اپنی پہچان کیسے ہوگی؟ نفس کی پہچان ہی آپ کی اپنی پہچان ہے۔ من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ۔ اگر پہچان مرشد کرائیں گے تو پھر ہمارا کام کیا ہے؟ آپ کا کام ہے کہ آپ مرشد کو فالو کریں، مرشد کی فرما برداری کریں اور ان کی باتوں پر عمل کریں، اور جو بتائیں اس پر غور و فکر کریں، یہی آپ کا کام ہے۔ جب آپ خود کو پہچانیں گے تو پہچاننے کے بعد نفس کا جو حجاب ہے وہ ہٹانا آپ ہی کا ہے۔ وہ صرف ڈائریکشن دیں گے، کام آپ کو کرنا ہے، عمل آپ کو کرنا ہے، ذکر آپ کو کرنا ہے، بہت کچھ آپ کو کرنا ہے، سب کچھ پھر مرشد ہی نہیں کرتا ہے۔ ابلیس جنت میں کیسے گیا؟ بہکانے۔ ابلیس جنت میں نے پہلے کہا کہ وہ پورا گیم پلان تھا، اس لیے ابلیس کو جنت میں جانا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ ہمارے دادا میر مہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ ابلیس جو ہے روپ بدل کر، بھیس بدل کر سانپ اور مور کی صورت میں جنت میں داخل ہو گیا۔ شاید یہ لوجک آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی اتنا جان لیجئے کہ ابلیس کو جب آخرت اور قیامت تک کے لیے مہلت دے دیا گیا تو اس کے پاس پاور بھی بہت تھا، وہ کسی بھی طریقے سے کہیں داخل ہو سکتا ہے، گھس سکتا ہے اور کسی کو بہکا سکتا ہے۔ تو یہ بہت عجیب اور غریب بات نہیں ہے، آپ حیرت مت کریں۔ یقیناً ابلیس جنت میں داخل ہو گیا اور اس کا جو کام تھا وہ کرنے لگا۔ غیر مسلم کا انلائٹمنٹ کیا ہے؟ بدھتو کا پانا کیا ہے؟ مہاتما بدھ کا دھیان کیا ہے؟ کیا یہ اسلام کے مطابق ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ غیر مسلم کا جو سسٹم ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ان لوگوں کا۔ بدھتو کو پانا اور گیان کو پانا یہ اسلام کے مطابق تو نہیں ہے، لیکن وہ ایک الگ طریقے سے جو ہے ان لوگوں کو گیان دیا گیا، برہم گیان اس کو دیا گیا، اسپریچول نالج ہوا، اور انہوں نے بھی جو حقیقت کو سمجھا اور پہچانا، ان کے بھی حجابات ہٹ گئے، تبھی وہ لوگ واصل بحق ہوئے اور ان کو گیان پراپت ہوا۔ لیکن ان لوگوں کا کچھ ٹائم ٹیبل کے حساب سے، زمانے کے اعتبار سے ان لوگوں کا سسٹم کچھ اور تھا، دوسرے طریقے سے ان لوگوں کو یہ جو ہے معاملہ کلیئر ہوا، کلیریفائی ہوا۔ لیکن اسلامی طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، ہم لوگ دوسرے طریقے سے کرتے آئے ہیں۔ رسول پاک کے خاص لطف و کرم سے بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں جو ہم لوگوں کو سہولت مہیا کراتا ہے۔ لہٰذا اللہ کا شکر کیجئے کہ ہم لوگوں کو اسلام ملا اور ہم نے اسلام کو پایا ہے، اور رسول پاک کے چھتر چھایا میں آ کر کے ہم لوگ آگے چل رہے ہیں انشاءاللہ بہت سہولت سے، اور ان تمام پرانے بزرگوں کے بنسبت اور سہولت سے جو ہے ہم لوگ اپنے بدھتو کو اور اپنے گیان کو اور اپنے برہم گیان کو پائیں گے، اور پا ہی رہے ہیں۔ تمام اولیاء اللہ نے پایا ہے، آپ بھی پائیں گے۔ کیا مسلم اور غیر مسلم کا نجات الگ ہے؟ نہیں، مسلم اور غیر مسلم کا نجات الگ نہیں ہے۔ نجات تو نجات ہے، نجات ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی اس کی نجات یہ ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائے گا، اور اس کی نجات یہ ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن نجات در حقیقت اسی کو کہتے ہیں جب پوری طرح سے آزادی حاصل ہو جائے، یعنی وہ اس زندگی کے مقصد کو پوری طرح سے پراپت کر لے، فلفل کر لے، تبھی کوئی آدمی نجات والا ہوگا، ورنہ وہ ہندو ہو یا مسلم ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہ مقصد حیات کو جب تک مکمل نہیں کرے گا وہ صاحب نجات نہیں ہو سکتا ہے۔ کہ اللہ ولی ہے تو پھر ولی کون ہے؟ واہ، اللہ تو ولی ہے ہی ہے، جس کا اللہ ولی ہو جائے تو پھر کیا کہنا ہے، پھر وہ بھی ولی ہو جاتا ہے۔ اللہ جس کا ولی ہو جائے تبھی وہ ولی بن سکتا ہے، ورنہ ولی کوئی بن نہیں سکتا ہے۔ اور اللہ ویسے لوگوں کا ولی ہوتا ہے جو واقع ولی ہونے کے لائق ہے، ایسے نہیں ہو جاتا ہے۔ یعنی ولی کے معنی ہوتے ہیں دوست، تو اللہ بھی دوستی ویسے لوگوں سے کرتا ہے جو اس لائق ہو۔ بس فی الحال تو ہم اتنا ہی کہیں گے۔
باقی ولی اور ولایت کی پہچان اور ولی کیسے بنتا ہے، ولی کس کو بناتا ہے، یہ سب آپ کو میرے چینلز پہ بہت ساری ویڈیوز موجود ہے، آپ ضرور دیکھیے گا۔ روحانی توجہ کس پر کی جاتی ہے؟ یقیناً روحانی توجہ کی جاتی ہے، جو باپردہ بزرگ ہیں وہ بھی روحانی طور سے کنسیڈر کرتے ہیں، اور جو صاحب ہستی بزرگ ہیں وہ بھی روحانی طور سے کسی پر نظر ڈالتے ہیں تو ان کی باطن کو سنوار دیتے ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کرتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہے اپنا تھرڈ آئی جو ہے سے توجہ ڈالتے ہیں، اپنا خصوصی پہلو اس پر گزارتے ہیں۔ یہ توجہ سے مراد یہ ہے۔ انشاءاللہ روحانی توجہ پر ہم لوگ اور ڈسکس کریں گے تفصیل سے، یہ کیسے ہوتا ہے، کس پر کیا جاتا ہے، اس کا پروسیس کیا ہے، انشاءاللہ ہم لوگ بعد میں اس پر کبھی گفتگو کریں گے۔ بیعت کی کتنے قسمیں ہیں؟ بیعت کی مختلف قسمیں ہیں، بیعت جہاد، بیعت توبہ، بیعت امانت، بیعت خلافت۔ ہم نے اس پر پہلے بھی بات کی ہے، اب ضرور ڈھونڈیے گا اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی۔ نفی کس کی ہے اور اثبات کس کا ہے؟ نفی اور اثبات کا ذکر کلمہ طیب میں موجود ہے۔ تمام غیر اللہ کی نفی کرنا ہے اور حق کی اثبات کرنا ہے، حق کی گواہی دینا ہے، یعنی تمام باطل کو نفی کرنا ہے اور حق کو مان لینا ہے۔ یہ نفی اثبات ہے۔ لا الہ الا اللہ کا نام، اس کے اندر بہت سارے راز و نیاز چھپے ہوئے ہیں۔ قرآن میں آیا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ سوال ہے کہ ایمان والا کیسے ایمان لائے گا؟ ہاں، بہت اچھی بات ہے۔ ایمان والے کو ایمان لانے کے لیے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ایمان تو ہم لوگ ظاہری طور سے لے آئے کلمہ پڑھ کے، لیکن اس ایمان کو سمجھنے کے لیے اور ایمان کو پورے طریقے سے اس میں داخل ہونے کے لیے، اسلام میں پورے طریقے سے داخل ہونے کے لیے پھر سے ایمان لانا پڑے گا، تبھی ہم ایمان والے کہلائیں گے۔ یعنی ہم تو صرف ظاہری طور سے اس عرابی کے طرح، اس بدو کے طرح صرف مسلمان ہوئے، جس نے کہا کہ بھائی میں تو مسلمان ہو گیا، لیکن مسلمان ہونا اور مومن ہونا الگ بات ہے۔ جو کوئی مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ کے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، اسی لیے اس کو کہا گیا کہ اے ایمان والو جو مسلمان ہوئے ہو، ابھی تم صرف ایسی نام کے مسلمان ہوئے ہو، تم پھر سے ایمان لے آؤ، مطلب ابھی تم مسلمان ہوئے ہو، اب تم مومن ہو جاؤ۔ چنانچہ مسلمان مومن میں کافی فرق ہے، اس پر ہم نے پہلے کافی بات کیا ہے، اور اسی اعتبار سے ولی میں بھی بہت فرق ہے، اور ولی کے بھی بہت سارے اقسام ہیں۔ اس پر آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت سارے ہمارے ویڈیوز اویلیبل ہیں، آپ ضرور دیکھیے، سمجھیے، سنیے کہ ان تمام چیزوں میں بہت فرق ہے۔ جو مسلمان نہیں ہوگا وہ مومن نہیں ہوگا، جو مومن نہیں ہوگا وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ ایمان کے درجے بہت ہیں، ایمان کے بڑے بڑے درجے ہیں، اس درجے کو پائیں گے اور پروگریس کریں گے، ڈیولپ کریں گے۔ چنانچہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو تر و تازہ کریں اور ایمان کو روشن کریں، کامل پیر کی صحبت میں بیٹھیں اور نفی اثبات کو سمجھیں، کلمہ طیب کے مشن کو مکمل کریں، اور کیا کریں؟ ان تمام حقیقتوں کو جاننے، سمجھنے اور اس کو منزل و مقصود تک پہنچانے کا توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگیں، تاکہ ہم لوگ اپنی زندگی کو کامیاب کر سکیں۔ امید ہے کہ آج کے ڈسکشن، آج کے سوال جواب تمام بھائیوں کو پسند آیا ہوگا۔ چونکہ چھوٹے چھوٹے سوال کے ہم نے چھوٹے چھوٹے جوابات دیے ہیں، باقی تفصیلات کے لیے ہم نے ریفرنس کر دیا ہے۔ آپ ان تمام ویڈیوز کو سرچ کر کے ان تمام چیزوں کو ڈیٹیل میں دیکھیں، ڈیٹیل میں سمجھیں، زیادہ وقت دیں گے زیادہ اچھا ہوگا۔ پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے تو اپنے پیر و مرشد سے رابطہ قائم کریں، اور بھی سمجھ میں نہیں آئے تو پھر آپ جو ہے مجھ سے بھی آپ انشاءاللہ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ سے آپ میسج کریں، بہت ارجنٹ ہونے پر ہی آپ سے بات کیا جائے گا، چونکہ فون بہت آتے ہیں، فون ہم ریسیو نہیں کر پاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی شام 6-7 بجے کچھ لوگوں سے ہلکی پھلکی گھنٹہ 1 گھنٹے کے اندر بات ہو جاتی ہے، کچھ گائیڈ لائن ہم دے دیتے ہیں تاکہ ان کو رہنمائی مل جائے اور وہ اپنے اپنے پیروں سے قریب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے پیروں کے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور دادا میم ہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا فیض و کرم مرکز افضلیہ ایجوکیشن ریسرچ سینٹر کی جانب سے پوری دنیا میں پھیلے اور پہنچے، اور ان تمام کاموں کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کی بھی جو ہے محنتیں اور جو مشقتیں اور جو خدمت خلق اور صدقہ جاریہ کا کام ہم لوگوں نے شروع کیا ہے، اس کو جو ہے مقبول بارگاہ کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ انہی ٹوٹے پھوٹے خدمات کے ذریعے سے ہم لوگوں کی بخشش کرے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔